پاک کی قسم ابو جہل ہے تو حالات خراب ہو گئے، صدیق ہے تو اللہ نے حالات کو درست فرما دیا ہے، عمر ہے اللہ نے حالات کو درست فرما دیا ہے۔ اگر عمر میرا دین ہو، عمر کے نام سے حالات خراب ہوتے تو چل 1400 سال پہلے میرے عزیزوں اس وقت حالات کو کیا ہو گیا تھا جب بکری شیر کو ایک جگہ کھڑا کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے صحابہ کا کردار کتابوں میں ہے، اسے کتابوں سے نکال کر زندگیوں کے اندر لے کے آؤ۔ صدیق کس کا نام ہو، عمر کس کا نام ہو، اسے پتہ بھی چلے عمر کون ہے، عمر کا کردار کیا ہے۔ معاویہ جس کا نام ہو پتہ لگے معاویہ کا کردار کیا ہے۔ میرے عزیز و اکرمہ جس کا نام ہو اسے پتہ لگے کتنی زینب کتنی فاطمہ، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں مجھے کوئی گرا نہیں، تم جانو تمہارا کام جانے، حکومت جانے، گستاخ جانے، اب تو گلا شکوا اپنے اللہ کے آگے رو کے کریں گے۔ خدا پاک کی قسم یک محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک ان لوگوں کی ان عورتوں کے ناموں کو زبانوں پہ لے کر اللہ نے ناموں کو زبانوں کو اسپیکر پہ بیان کر کر ان عورتوں کے نام کو میرے عزیزوں انشاءاللہ جن کے نام کو لینے کے لیے آسمان کے فرشتے ترسا کرتے تھے، جن کے ناموں پر جبرائیل آسمان سے خدا کا سلام لے کے آیا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں، یہ وہ پیاریاں، نبی کی دلاریاں، نبی کی راج دلاریاں۔ فاطمہ کون ہے، رقیہ کون ہے، ام کلثوم ہے جسے گودی کے اندر محمد مصطفیٰ نے کھلایا ہے، جنہیں اپنا جھوٹا بھی کھلایا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے بھی کھلایا ہوگا، جنہیں سینے سے بھی لگایا ہوگا، جن کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا ہوگا۔ اور تیرے میرے شادی میں تیری میری بچی کی رخصتی کے وقت چاچا رہے گا، باپ روئے گا، اللہ اکبر۔ فاطمہ جب رخصتی کے ساتھ ہوئی تو امام الانبیاء رو کے دکھا رہا ہے اور کہہ رہے اللہ فاطمہ کو بچڑے بھی ایسے دینا جو کردار والے ہو، فاطمہ کو کردار بھی ایسا دینا جو ساری امت کے لیے نمونہ بن جائے۔ فرمایا محمد اگر فاطمہ تیری بیٹی ہے تو بندی بھی میری ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، کردار ایسا دوں گا دنیا کے اندر علی کا نام کے چرچا ہو جائے گا، اور اولاد ایسی دوں گا کربلا کے نام کا پوری کائنات کے اندر چرچا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیاروں میرے لاڈلو بچے جاؤ اپنی ماں سے جا کر اپنی بہنوں سے اپنی بیویوں سے جا کے پوچھو، جب بچہ دودھ پیتا ہے تو ادھر سے ادھر لگاتی ہو بے سے الٹیاں کرتا ہے، ساس کہتی ہے بس کر، الٹیاں کر رہا ہے، ماں کہتی ہے نہیں پینے دے، صبح کا بھوک ہے، صبح کا بھوک ہے۔ میرے عزیزوں جب بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ پیتے پیتے بچہ ماں کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے، کبھی یوں کر کے اسمائل پہ کرتا ہے، کبھی یوں کر کے رونے لگ جاتا ہے، وہ بچہ کیا ماں کے چہرے پہ ABC پڑھ رہا ہے، وہ ماں کے چہرے پہ واللیل اذا یغشی پڑھ رہا ہے، اور رحمان علم القرآن پڑھ رہا ہے۔ پتہ نہیں دودھ کی دھار کے ساتھ بچے کے سینے میں کون سی کیفیت آ گئی جو دماغ کے اندر آ کر پیوست ہو گئی۔ ماں بچے کو دودھ پلاتی کبھی ہونٹوں کو چومے گی، کبھی گالوں کو کاٹی کرے گی، کبھی یوں کر کے وہ چھالنے لگ جائے گی۔ میں نے ماں سے پوچھا، میں نے کہا ماں اس بچے کو دودھ پیتے کو کیوں چھالنے لگ گئی؟ میرے دل کے اندر خیال آیا میں بڑی ہو کے یہ بڑا ہو جائے گا، میں اسے انجینئر بناؤں گی، میں وکیل بناؤں گی، میں بیرسٹر بناؤں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ ماں احمد پور سرکیا کے اندر اپنے بچے کو گود میں لے کے ہنس رہی ہے انجینئر بنانے کے لیے۔ ایک وہ ماں تھی جو علی کے گھر کے اندر بیوی بن کے آئی، محمد رسول اللہ کی بیوی بن کے آئی۔ اللہ اکبر۔ جس کی چھاتیوں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، پیٹ بھی بھوک کی وجہ سے کمر کے ساتھ لگ گیا، اس نے بھی تو حسین کو دودھ پلایا ہوگا، لوریاں بھی ہوں گی یوں کر کے کھلایا ہوگا، ہونٹ بھی چومے ہوں گے، گالوں پہ کاٹا ہوگا، اور اس نے بھی حسین رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھا ہوگا اور دیکھ کے کہا ہوگا میں سے بڑا ہو کے قرآن کا قاری بناؤں گی، میں سے بڑا ہو کے کربلا کا شہید بناؤں گی، میں سے بڑا ہو کے مجاہد غازی بناؤں گی۔ حضرت حسین نے بھی ماں کی کیفیت کو دیکھ کے پہچانا ہوگا اور دیکھتے دیکھتے ماں کو ہنس کے دکھا دیا ہوگا۔ ماں نے دل کی دنیا میں حسین کی ہنسی کی وجہ پوچھی ہوگی، اور حسین نے دل کی دنیا کے اندر ماں کے لاڈ کرنے کی وجہ پوچھی ہوگی۔ پوچھا ہوگا حسین کی ماں فاطمہ نے، اے بیٹا میں تجھے جو دودھ پلا رہی ہوں، ہنس کے دکھا رہی ہوں، رو کے دکھا رہی ہوں، بتا اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ حضرت حسین نے بھی مسکرا کے دکھا دیا ہوگا کہ ماں پریشان نہ کر، بچڑے اور ہوں گے جو ماں کے دودھ کے ناحق ہوں گے، میں ماں کے دودھ کی قدر کروں گا۔ ماں نے ہنس کے کہا ہوگا بیٹا کیا قدر کرے گا؟ حسین نے دودھ پیتے مسکرا کے کہا ہوگا اماں تو نے مجھے گود میں لوریاں دے کے خدا کا قرآن سنایا، میں کربلا میں شہادت کے جام نوش کر کے تجھے خدا کا قرآن سناؤں گا۔ اماں تو نے پیمد والی جھولی کے اندر لے کے مجھے خدا کا قرآن سنایا، میں کربلا کے میدان میں نیزی کے اینی پہ چڑھ کے تجھے خدا کا قرآن سناؤں گا۔ میرے عزیزوں اپنے گھر کے اندر اللہ کی قسم پردے بدل لیے، نسل کا کردار بدلو، قلیل بدل لیے، نسل کا کردار بدلو، صوفے بدل لیے، الماریاں بدل لی، اس سے کیا ہوا؟ تیرا گھر تو اعلیٰ ہو گیا لیکن کردار کا بڑا غرق ہو گیا۔
کہاں چلی گئی وہ ماں جو مصلی پر بچوں کو بیٹھ کے دکھایا کرتی تھی؟ کہاں چلا گیا وہ ابا جو صبح صبح قرآن کی تلاوت بچوں کو کر کے دکھایا کرتا تھا؟ تم نے اپنے بچوں کو موبائلوں کے حوالے کیوں کر دیا؟ اللہ اکبر، اسکول کے حوالے سے کیوں کر دیا؟ ٹیوشنوں کے حوالے کیوں کر دیا؟ اکیڈمیوں کے حوالے کیوں کر؟ سب سے پہلی اکیڈمی ماں کی گود تھی اور سب سے پہلا استاد ماں تھا۔ کردار ماں کی گود سے، گفتار ماں کی گود سے، پیار ماں کی گود سے، پھوپھیوں تائیوں کا احساس، مامے تائے چاچے دادا نانا نانی کا احساس ماں کی گود سے۔ پتہ نہیں اس یونیورسٹی کو کون تالا لگا کے چلا گیا اور باپ نے تو یہاں روٹی کھاتے ہوئے کہا پترا نے میری گل یاد رکھی، میں مر جاواں میرے پران منجی کو ہاتھ نہ لان دے۔ جو باپ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بھائیوں کے لیے وصیت کر کے جا رہا ہے، پھر میرے عزیزوں باپ کے مرنے کے بعد وہ بھتیجا تائے کو کھڑے ہو کے سلام کیسے کرے گا؟ جو ماں میرے عزیزوں اپنے بچے کو کہنے جا رہی ہے پترا اللہ اکبر تیری پھوپھیاں نے تیری میری ساس نے تیری دادی نے بڑا تنگ کیتا، دیکھی میرے مرن تو بعد پھوپھی نو بیڑے چڑھن نہ دمی۔ اللہ اکبر، وہ بھتیجا جوان ہو کے پھوپھی کی بیٹی کا رشتہ کہاں لے گا؟ یہ تو میرے عزیزوں بدکمرے کی لڑائیاں تھی، انہیں بدکمرے کے اندر ہی کرنا چاہیے تھا۔ اولاد کے سامنے تو ایسا بن جاتے جیسے اپنے سامنے آئینہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں آئینے پہ داغ ہوتا ہے، دو داغ اپنی ذات پہ نظر آتا ہے۔ خدا پاک کی قسم خاندان کے اوپر، کردار کے اوپر، خالوں کے اوپر، پھوپھیوں کے اوپر، ماسیوں کے اوپر جو داغ لگ رہا ہے وہ اصل میں داغ میرے دل کے اوپر لگا ہوا ہے، جو مجھے ان کے چہرے کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اپنے دلوں کے داغ کو دھو دو، اور دلوں کے داغ میرے عزیزوں واش بیسن سے نہیں، اور دلوں کے داغ فلیکس صابن سے نہیں، اور دلوں کے داغ میرے عزیزوں لوشنوں سے نہیں دھلا کرتے، دلوں کے داغ تو آنسوں سے دھلا کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ اکبر دنیا کے حماموں میں اپنے آپ کو سجانا شروع کر دیا، مصلی والے حمام پر ہم نے آ کر بیٹھ نہیں چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کے حماموں میں میرے عزیزوں اپنے آپ کو سجایا، اندر ویسا کا ویسا رہا، باہر تھوڑی دیر کے لیے چمک گیا، صبح ہونے کے بعد جیسا اندر تھا ویسا باہر ہو گیا۔ مصلی کے حمام پر آ کر اپنے آپ کو چمکا لو، ایک آنسو کی بات ہے، خدا کی قسم اندر ایسا اللہ دو دے گا، پھر تمہیں میرے عزیزوں چہرے کے اندر احمد پر شرکیہ نظر نہیں آئے گا، آمنہ کا لال نظر آئے گا، تمہیں چہرے کے اندر میرے عزیزوں کچھ شریف نظر نہیں آئے گا، آمنہ کے لال کالی کملی والے کا کردار نظر آئے گا۔ تو میرے عزیزوں بس آج کا میسج یہ ہے، گرمی زیادہ ہے، آپ لوگوں نے عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے بھی دوسری جگہ پروگرام کے لیے جانا ہے، بس آج کا میسج یہ خدا کے واسطے اللہ اکبر بل تو پاس ہو گیا، اس بل کو صرف کتابوں میں نہیں رکھنا، ہر مسلمان ہر سنی کو کہ بچے بچے کے، مرد مرد کے، عورت کے، بوڑھوں کے، جوانوں کے کردار کے اندر لے کے آنا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارے سے پوچھے ایمان لایا کیسے تو محمد کے یاروں کو دکھلا دینا۔ آج 1400 سال کے بعد کافر پوچھے ایمان لایا کیسا تو محمد کے یاروں کے غلاموں کو دکھلا دینا۔ جب تم احمد پر شرکیہ کی گلیوں میں چلو، تمہیں عوام نہ کہے، تمہیں پٹھان نہ کہے، تمہیں ارائی نہ کہے، تمہیں کمبو نہ کہے، تمہیں دنیا دیکھ کے یوں نہ کہے عوام جا رہا ہے، پٹھان جا رہا ہے، دنیا تمہارے پہ نظر ڈالے، تمہاری صورت سیرت کو دیکھ کے کہ عوام پٹھان نہیں بلکہ محمد کا غلام جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی کو عام کر دو، اپنی زندگی کے اندر لے کے آؤ۔ باقی اسکول والے اپنی محنت کر رہے ہیں، مدرسے والے اپنی محنت کر رہے ہیں، لیکن اسکول والوں کی اپنی محنت ہے جو دنیا کے اندر میرے عزیزوں کردار بناتی ہے، اور مدرسے والے اپنی محنت کرتے ہیں جو دنیا کے اندر کامیاب انسان بناتی ہے۔ اپنے اسکول والی محنت کو بھی میرے عزیزوں کب تک نہیں سمجھنا، لیکن اس اسکول والی محنت کو دیکھ کر اسلام قرآن والی محنت کو پس پشت نہیں ڈال دینا۔ یہ ضرورت کے درجے کی محنت ہے، یہ دنیا کی کامیابی کی محنت ہے، اور قرآن والی زندگی آخرت اور دنیا کی کامیابی کی محنت ہے۔ جب قرآن آئے گا زندگی کے اندر، قرآن والی تعلیم آئے گی تو جج کا قلم بھی انصاف پہ چلے گا۔ جب قرآن والی تعلیم وکیل کی زندگی کے اندر آئے گی تو وکیل کے دلائل بھی انصاف پر آئیں گے۔ میرے اگلے جو جب قرآن کی تعلیم گوشت کاٹنے والے کی زندگی میں آئے گی تو یہ بھی گوشت کے اندر پانی کے انجیکشن نہیں لگائے گا۔ سبزی والا بھی قرآن والی زندگی کا محتاج ہے، اللہ اکبر، جوتا کاٹنے والا بھی محتاج ہے، کپڑا بیچنے والا بھی محتاج ہے، عورت بھی محتاج ہے، مرد بھی محتاج ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں قرآن والی تعلیم کو غریب سمجھ کر ایک پردے کے اندر لوٹے لنگڑوں کے
کے لیے چھوڑ دیا اور میرے عزیزوں اسکول والی تعلیم کو گھروں والوں کے لیے پراٹھوں والوں کے لیے مختص کر دیا. نہیں 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 نہیں. اگر میرے عزیزوں غریب کا بچہ قرآن پڑھ سکتا ہے تو امیر کا بچہ بھی ضرور پڑھے گا. اگر امیر کا بچہ اسکول پڑھ سکتا ہے تو غریب کے بچے کے لیے بھی اتنی فیسلٹیز ہونی چاہیے. اللہ اکبر. یہ معیار جب تک آپ اپنی کردار سے اپنی زندگی سے ختم نہیں کریں گے اس وقت خدا ہمارے پر رحم نہیں کرے گا. عذاب آئیں گے کبھی ڈینگی کی صورت میں, کبھی ملیریا کی صورت میں, کبھی سیلاب کی صورت میں, کبھی بارشوں کی صورت میں. ناراضگیوں کا پتہ لگ جائے گا. ان ناراضگیوں سے بچنے کے لیے میرے عزیزوں مت باندھے جا رہے ہیں, ریسکیو کا کام کیا جا رہا ہے, احتیاطی تدابیریں کی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. ان ناکامیوں کو آزمائشوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا جا رہا. میرے عزیزوں بارش سے بچے بخار میں پھنس گئے, بخار سے بچے روڑ حادثے میں پھنس گئے, روڑ حادثے میں بچے کس چیز کے اندر پھنس گئے. اگر ایک واحد حل ہے اللہ کو مانو, اللہ کی مانو, اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دو, ہتھیار ڈال دو. جیسے پولیس والوں کے آگے میرے عزیزوں مجرم ہتھیار ڈال دیتا ہے, اللہ کے آگے اللہ کا بندہ ہتھیار ڈال دے. الہی میں کچھ نہیں, میری صلاحیت کچھ نہیں, میرا معیار کچھ نہیں, میری تعلیم کچھ نہیں, میرا عہدہ کوئی نہیں, میری کرسی کوئی نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. صبح بھی تو, شام بھی تو, دن بھی تو, رات بھی تو, آگے بھی تو, پیچھے بھی تو, مشرق بھی تو, شمال بھی تو, جنوب بھی تو. اللہ ہر صفت تو ہی تو, مقصود بھی تو, مطلوب بھی تو, موجود بھی تو. اللہ تو راضی تو جگ راضی, تو ناراض تو جگ ناراض ہے. میرا عزیزو اللہ کو راضی کر لو. خدا کی قسم سارے حالات بہتر ہو جائیں گے, چیزوں کے ریٹ بھی سستے ہو جائیں گے, ڈالر بھی سستا ہو جائے گا, پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا, سبزیاں بھی سستی ہو جائیں گی, برائدر مرغی بھی سستی ہو جائے گی. مڈ پکڑو اللہ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ. ہر قسم کی پریشانی سے اللہ آپ کو مجھے محفوظ فرمائے گا. اور میرے عزیزو دوسروں کو توبہ کرانے سے بہتر ہے خود اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کے کلمات بار بار دہراتے رہو. یا اللہ میری توبہ کی صورت میں بار بار معافی مانگتے رہو. اگر دل کے اندر احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم گناہگار ہیں, اللہ اکبر, ہم گناہگار ہیں, روسیاگار ہیں, اللہ اکبر, اگر دل کے اندر احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے واقعی غلطی ہو گئی تو میرے عزیزو دیر کس چیز کی, اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے. آج چلو بھر پانی کی مل گیا, دو چار قطرے بھی ہمارے دامن میں آ گئے, ہماری دنیا بھر کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو سارے مل کے میرے ساتھ اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور ان توبہ کے کلمات کو زور سے پڑھیں. بیت نہیں کرا رہا, توبہ کے کلمات پڑھا رہا ہوں. پڑھیے میرے ساتھ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم میرے ساتھ مل کے کہیں, یا اللہ میری توبہ. اب کون کون سے گناہ؟ یا اللہ میری توبہ کفر سے, شرک سے, زنا سے, سود سے, چوری سے, بدکاری سے, بد اخلاقی سے, بے حیائی سے, بد نگاہی سے, بد کلامی سے, چغلی سے, بخل سے, غیبت سے, عداوت سے, تیری نافرمانیوں سے, رشتے ناطے توڑنے سے, قتل و غارت سے, زندگی کے اندر فساد برپا کرنے سے, اور تمام گناہوں سے. کہو تمام گناہوں سے, کہو تمام گناہوں سے, کہو تمام گناہوں سے. ہم 3 مرتبہ کہو, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. رب العالمین کی قسم ہے, شک نہ کرنا, اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ نے بھی معاف فرما دیا. کوئی تو ایسا یہاں بیٹھا ہوا ہے, کیا پتا یہاں, کیا پتا یہاں, کیا پتا کرسی پر, کیا پتا زمین پر, کیا پتا سامنے, کیا پتا جا گھر تک آواز آ رہی ہے. کوئی تو ایسا بیٹھا ہوا ہے, کیا پتا بچہ جو مجذوب ہے, اللہ بغیر ہاتھ پیر سے معذور ہے, وہ اس آواز کو سن کے اس طرح کر رہا ہے, اچھل کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. تیرے میرے کہنے پہ اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا. کیا پتا گھر میں کوئی تڑپ رہا, کوئی تڑپ رہی, اس کی زبان سے نکلا معاف کر دے. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے کہنے پر ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. میرے عزیزوں زندگی کے اندر, زندگی کے اندر اب اس بات کا احساس کر لو, اس بات کو اپنا لو. کچھ بھی ہو جائے, غمی ہے, خوشی ہے, بیماری ہے, سب
برادر ہے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی چھوڑیں گے، پکی بات انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا سجدہ پابندی سے اپنے اوپر فرض کر لو۔ جو عشاء کی نماز پڑھ چکے، جنہوں نے نہیں پڑھی قسم اٹھا لو مجھے شیطان جتنی مرتبہ دھکیلے میں جب تک نماز کا سجدہ کر کے اللہ کو راضی نہ کروں میں اس مسجد سے نہیں جاؤں گا۔ میرے عزیزو ہر نماز کے اندر جس طرح اس مجمع میں رش ہے، ہر نماز میں اتنا رش ہو جائے خدا کی قسم اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دے گا، عمل کے راستے بھی کھول دے گا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو انشاءاللہ۔ رمضان ایک مرتبہ سال میں مہینہ آتا ہے، انشاءاللہ پورے روزے رکھنے کی نیت کرو، زکات پوری ادا کرو، مسلمانوں کا احساس، غریبوں یتیموں کا احساس کرنا، اور خصوصاً مدارس دینیہ کے اندر پڑھنے والے قرآن کے طالب علموں کا، حدیث کے طالب علموں کا، یعنی مدرسے کا اپنی کمائی میں سے احساس کرنا، مسجد کی دیکھ بھال کا، مسجد کے انتظام کا، اور ان کے ساتھ ساتھ علماء صلاح پڑھنے والے۔ آخری بات کر کے جاؤں گا، خدا رہا جو بڑے دارالعلوم کے اندر ایک قاری صاحب پڑھا رہا ہے، اور ایک چھوٹے سے محلے کے اندر جہاں چھت بھی کوئی نہیں